نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، چونکہ ہم سب مل کر طہارت کے مسائل، ایک چھوٹا سا کتاب چاہے لیکن صحیح احادیث کی روشنی میں، محمد اقبال کیلانی کی لکھی ہوئی کتاب تھی جو ہم پڑھ رہے تھے۔ آج اس کا لاسٹ لیکچر ہے انشاءاللہ۔ 5 لیکچرز میں ہم نے یہ سیریز کمپلیٹ کی الحمدللہ کثیرہ، اور اس میں بہت سارے جو شبہات تھے اور شک و شبہات جو طہارت سے ریلیٹڈ تھے وہ بہت ساری بہنوں کے دور ہوئے الحمدللہ کثیرہ۔ آج جو اس کا لاسٹ ہے وہ ہے وضو کے مسائل۔ وضو کے مسائل کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور میں کوشش کروں گی کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ آپ کو ویڈیوز بھی دکھائی جائیں جس میں صحیح احادیث کی روشنی میں وضو کرنے کا پراپر طریقہ ہوگا، تیمم کرنے کا طریقہ ہوگا، مسح کرنے کا طریقہ ہوگا، رائٹ۔ اس کی میں آپ کو ویڈیوز بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ ایٹ دی اینڈ ایز یوزول ہم جو ہے نا وہ کچھ کیس اسٹڈیز کریں گے جو ہماری ہی روٹین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، پھر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مائنڈ میں کچھ ڈاؤٹس جو ہوتے ہیں وہ کیس اسٹڈیز کو پڑھنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ انجوائے کرتے ہیں ویسے کیس اسٹڈیز کو؟ جب آپ اس میں بہن بھائیوں کے مسئلے حل کرتے ہیں پڑھنے کے بعد؟ الحمدللہ کثیرہ۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم وضو کے مسائل پڑھتے ہیں آج۔ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ میری پیاری بہنوں، وضو کے بغیر، میں اس کو دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں اس لائن کو، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب ہم وضو ہی اچھے سے نہیں کریں گے تو ہم نماز جتنی مرضی اچھے طریقے سے ادا کر لیں گے تو وہ جب قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کی گئی دعائیں بھی قبول نہیں ہوئیں، اور وہ جتنا بھی وقت ہم نے اپنی طرف سے عبادت میں گزارا وہ قبول نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک حساس مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہم سب کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں بیان کی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام نہیں ہے یہاں پہ، پورا نہیں پڑھنا، صرف بسم اللہ پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا ہی بتایا، ٹھیک ہے۔ اگر ساری بسم اللہ تسمیہ پڑھنا ضروری ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ساری بتاتے، واللہ اعلم بالصواب، ٹھیک ہے۔ وضو کی فضیلت کیا ہے؟ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی، کہ میرا حوض عدن اور ایلا کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس پر رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے روز میں دوسرے امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس روز یعنی کہ اس دن دوسری امتوں کے لوگوں میں پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے، صحابہ کرام کو جاننے کے لیے ہم سیرت پڑھتے ہیں، ان کی سٹوریز کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ کیسے ہیں، اور پھر جنت میں ہم ان کو پہچان سکیں کہ ہاں بھئی ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا، رائٹ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے ہمیں کیسے پہچانیں گے، باقی ساری امتوں میں سے اپنی امت کو، کہ جن کے ہاتھ اور پاؤں وضو کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے؟ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے وضو تو کرتے ہوں گے لیکن پوری شرائط کے ساتھ، مسنون طریقے سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے سے جو وضو کرنے والے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں،
پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹکنے تک 3 مرتبہ دھویا، اور اس طرح بایاں پاؤں ٹکنے تک 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا، آپ نے سارے مسنون طریقے میں دیکھا ہوگا، آپ میں سے کون کون ہے جو اپنے وضو میں گردن کا بھی مسح کرتا ہے؟ 1 ٹائپ کریں، گردن کا مسح کون کون کرتا ہے اپنے وضو میں؟ اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ مسنون طریقے میں گردن کا مسح نہیں ہے، رائٹ؟ ایکسکیوز می، میرا ایرو کہاں چلا گیا؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری بہنیں کرتی ہیں، رائٹ؟ بہت ساری بہنیں کرتی ہیں، گردن کا مسح کرتی ہیں، لیکن آپ نے حدیث میں دیکھا کہ مسنون طریقے میں گردن کا مسح نہیں ہے، یہ سر کا مسح ہے۔ سر کے مسح میں کان شامل ہیں، لیکن سر کے ساتھ سر ایک الگ حصہ ہے، گردن ایک الگ حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی طاہرہ، بچپن سے ہی ہم ایسے کرتے ہیں، لیکن گردن کا مسح وضو میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعض اسکالرس تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، خود سے ایڈ کی گئی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ وضو سے قبل نہیں، ابھی میں آپ کو طریقہ بھی دکھاؤں گی اور اس کی ویڈیوز بھی دکھائیں گے جو احادیث کی روشنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نہیں بتا رہی ہوں، ہم احادیث کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں سب کچھ۔ وضو سے قبل نیت کے جو الفاظ بولے جاتے ہیں نا اکثر، نویت ان تودعوا، کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں وضو کرتا ہوں، یہ کچھ بھی ایسا کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوران وضو مختلف اعضاء دھوتے وقت آپ لوگوں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، کبھی بازو دھوتے ہوئے دعائیں پڑھ رہے ہیں، کبھی منہ دھوتے ہوئے دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو ایسی کوئی بھی دعائیں ہمیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ جی، جب وضو مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دعا پڑھنا مسنون ہے، اور اس کا ایک فائدہ بھی ہمیں حدیث کی روشنی میں ہی ملتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ اسے احمد نے، مسلم نے، ابو داؤد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی کی حدیث میں ہمیں مزید یہ الفاظ بھی ملتے ہیں اور آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، صحیح حدیث میں ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ قبول کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے، آمین، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جب ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو اس کے بدلے میں اجر بہت بڑا ہے، یعنی کہ جنت کے سارے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ صرف دعا کا پڑھنا ہی کافی ہوگا یا اس کو سمجھ کے پڑھنا کافی ہوگا؟ رائٹ؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر دیکھنا اپنی زندگیوں میں کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو نہیں الہ بنایا ہوا، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں اس میں صرف بتوں کا الہ بھی شامل ہو، ہم نے اپنی خواہشات نفس کو بھی الہ بنایا ہوا ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا نہیں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، ٹھیک ہے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خیر، تو یہ دعا مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت ساری بہنیں پڑھتی ہوں گی، اگر نہیں پڑھتی تو آج سے جب بھی آپ وضو کریں اس کو آپ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اپنی جو ہے نا وہ عادت بنا لیں لازمی۔ وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے کتنا پانی استعمال کیا کرتے تھے؟ آپ مجھے بتائیں، کسی کو یاد ہے؟ 1 مد تک، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، رسول اللہ، یس ایسے سے شائستہ، ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، 1 مد تک پانی استعمال کیا کرتے تھے، اور 1 مد کتنے لیٹر کے برابر ہے یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دلائی ہے، فرض نہیں ہے، ترغیب دلائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسے مالک، احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ مسواک کرنے کی فضیلت کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ اسے شافعی، احمد، دارمی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔
ٹھیک ہے. روزہ نہ ہو تو ڈیفینیٹلی وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح اوپر چڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے. یعنی کہ جب آپ اپنے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں اور اپنے پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی پاؤں دھوتے ہوئے اس میں خلال کیا انگلیوں میں، انگلیوں تک، یعنی کہ پاؤں کی انگلیوں میں آپ ہاتھ کی انگلیوں سے خلال کرتے یا نہیں کرتے؟ الحمدللہ. سسٹر عثما اور سسٹر شائستہ کرتی ہیں ماشاءاللہ، اللہ مبارک. سسٹر آفرین بھی کرتی ہیں. اوکے. حضرت لقیط بن صبرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کر، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کر، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی بھی اچھی طرح چڑھا. اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے تھے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. جن بھائیوں کی یا جن کے ہسبینڈس کی یا جن کے باپ وغیرہ کی کسی کی داڑھی ہے تو داڑھی میں مکمل خلال کرنا پڑے گا تاکہ سکن تک پانی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے پہنچ جائے. صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اچھا، اب جب آپ یہ پریکٹس کرنا شروع کریں گے نا تو موسٹ آف دا ٹائم، کیونکہ ہمیں بچپن سے عادت ہے، جیسے بھی سسٹر طاہرہ کہہ رہی تھیں، تو ہم سے آٹومیٹکلی آپ سے گردن کا مسح ہو جایا کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے روکنا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن غلطی سے اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو پریکٹس میں لائیں کہ گردن کا مسح ہم نے نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. سر کے مسح کا مسنون طریقہ کیا؟ اب چونکہ گردن کا مسح تو شامل نہیں ہے وضو میں مسنون طریقے میں، تو پھر اب سر کا مسح کیسے کیا جائے گا؟ تو اب حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے. یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، جہاں پر سر آپ کا ختم ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں پر آپ کے بال ختم ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں نا، گدی تک لے گئے. پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، کہیں گردن کا مسح نہیں آیا. اور اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری احادیث ملیں گی جو ساری ضعیف ہیں. ٹھیک ہے، جن کی سند سٹرونگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے. ڈیفینیٹلی وہ سر کے ساتھ آپ کے کان جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کا حصہ ہے. ابھی میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھاؤں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں کلیئر ہو جائیں گی. کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں، بہت ساری بہنیں کنفیوز رہتی ہیں کہ اب کانوں کے اندر جو بالیاں ہیں ان کو گھما کے اندر تک سوراخ تک پانی لے کر جائیں گے، اس کا بھی کیا کریں؟ تو میری پیاری بہنوں، کانوں کو دھونے کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ نے اس کے کانوں کی بالیاں نکال کے اندر سوراخ تک پانی لے کر جانا ہے. کانوں کے مسح کی بات ہو رہی ہے. اور مسح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مسح آپ کر رہے ہیں تو کہیں سے چیز گیلی رہتی ہے، کہیں سے خشک رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے سر کے مسح کی بات ہو رہی ہے تو پورا سر آپ گیلا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب کانوں کے مسح کے متعلق بھی آپ کو کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا. اسے نسائی نے روایت کیا. ابھی ہم اس کو دیکھیں گے بھی انشاءاللہ. پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا تھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب چونکہ جب پگڑی پر مسح کی ہمیں یہ حدیث ملتی ہے تو بہت ساری بہنیں یہ کویشچن کرتی ہیں تو کیا پھر اگر ہم پبلک پلیس پر ہیں کہیں بھی تو کیا پھر ہم اپنا اسکارف کے اوپر مسح کر سکتے ہیں؟ آپ کے ساتھ بھی یہ کنفیوژن ہوتی ہوگی کبھی کہ ہم کبھی اپنے اسکارف پر مسح کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی پین اتارنا پڑتی ہے. تو اسکالرز اس کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ چونکہ پگڑی جو باندھنا ہے اپنے سر کے اوپر لپیٹ کے وہ بہت ایک مشکل کام ہے، رائٹ؟ اور اس کو پھر دوبارہ سے فکس کرنا. لیکن جہاں تک عورتوں کا مسئلہ، اور پھر عورتیں کہتی کہ ہم کسی اگر پبلک پلیس پر ہیں اور کہیں غیر محرم ہے اس کی نظر پڑ سکتی تو ہم اپنے بالوں کو کیسے وہاں پر ننگا کر کے مسح کریں؟ تو ان کے لیے پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بازوؤں کا مسح کر رہی ہیں کسی ایسی جگہ پر، یا اپنے منہ کا آپ مسح کر رہی ہیں تو منہ کو بھی تو آپ کر رہی ہیں نا کسی نہ کسی طرح سے، چھپا کے بے شک گیلا کر رہی ہیں، تو آپ کے سر کا بالوں کا مسح کرنا اس میں ضروری ہے. آپ اپنے اسکارف کو تھوڑا ڈھیلا کر لیں اور اسکارف کے اندر سے ہاتھ لے جا کر آپ اپنے سر سے نہ اتاریں پورا اسکارف، اپنے بالوں کو ننگا نہ کریں، لیکن اندر سے آپ کو اپنے ہاتھ گیلے کر کے اندر سے مسح کرنا پڑے گا. واللہ اعلم بالصواب. اور دل بھی اسی چیز کو ہی مانتا ہے کہ پگڑی از اے ڈفرنٹ تھنگ، اور آپ کا جو دوپٹہ اس کو ریموو کرنا از اے ویری ایزی تھنگ، رائٹ؟
وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں، موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس پر اتنی بحث کرتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ لائک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو موزے اس طرح کے ہوتے تھے، تو لیدر کے ہوتے تھے، تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا۔ تو صاف موزوں اور جرابوں کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں صرف ایک ہی کنڈیشن ہے کہ آپ جب آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں یا جوتے پہنے ہوئے ہیں، جو بھی آپ نے پہنا ہوا ہے وہ آپ اس حالت میں پہنیں کہ آپ نے آلریڈی وضو کیا ہوا ہے۔ اب جب آپ نے وہ کیا ہوا ہے اور وہ پہن لیے تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آگے ہی مسئلہ آ رہا ہے کہ اس کی مدت مسح جو مقیم ہے، جو گھر میں رہنے والا انسان ہے، اس کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ اور اگر آپ سفر پر ہیں تو پھر آپ کے لیے اس کی مدت 3 دن اور 3 راتیں، یعنی کہ یہ 72 آورز 72 گھنٹے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کنڈیشن آتی ہے اس میں کہ اتنی باریک جرابیں نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے پاؤں اس میں نظر آ رہا ہے، یا پھٹی پرانی نہیں ہونی چاہیے جس سے آپ کی سکن نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو چوتھی کنڈیشن اس میں آتی ہے کہ آپ کے ٹخنے اس میں کور ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کے اس میں اینکل جو ہے نا وہ انکورڈ نہیں ہونے چاہیے۔ صرف یہ کنڈیشنز ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنے جوتوں پر، موزوں پر اور جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ جنبی ہونا مدت مسح کو ختم کر دیتا ہے۔ ڈیفینیٹلی اگر جنابت کی حالت میں آپ گئے ہیں، چاہے آپ سوئے ہوئے گئے ہیں یا ویسے ہم بستری ہوئی ہے، تو لیکن یہ اس میں یہ ہے کہ پھر آپ نے ظاہر غسل کرنا ہے، تو غسل میں آپ نے اپنے پاؤں بھی دھونے ہیں، تو مدت مسح تو آٹومیٹکلی اس میں ختم ہو گئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے وقت جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا تھا۔ اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن رات موزے پہنے رکھنے کا حکم دیتے، خواہ پیشاب پخانہ کی حاجت ہو یا نیند آئے۔ البتہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے۔ اسے ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن رات مسافر کے لیے اور 1 دن رات مقیم کے لیے موزوں کے مسح کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ گھر پہ ہیں اور آپ نے وہ مسح کرنا ہے تو آپ نے فجر کی نماز کے ٹائم آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنی جرابیں پہن لی، ٹھیک ہے۔ اب وہ فجر کی نماز میں تو آپ نے وضو کیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ مسح کن نمازوں میں کر سکتے ہیں؟ آپ ظہر میں کر سکتے ہیں، عصر میں کر سکتے ہیں، مغرب میں کر سکتے ہیں، عشاء میں کر سکتے ہیں، اور اگلی صبح کی فجر میں بھی کر سکتے ہیں، رائٹ، اگر آپ نے ساری رات میں بھی اپنے بستر پر بھی وہی جرابیں پہنی ہوئی تھیں۔ واللہ عالم الصواب۔ اوکے جی، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اکثر ہم بہت جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وضو آپ جلدی جلدی کریں، نماز میں آپ ٹائم لگائیں، لیکن وضو بھی اتنی جلدی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی جگہ جہاں گیلا پانی پہنچنا چاہیے تھا اسکن پہ وہ نہیں پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ ناخن جتنی جگہ کتنی ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا واپس جا کر اچھی طرح وضو کر۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو میں اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی، وہ بھول گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ پاؤں سارا دھویا، پیچھے ایڑی اس کی خشک رہ گئی، فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اسے مسلم نے روایت کی ہے۔ وضو یا غسل کے بعد پانی خشک کرنے کے لیے حسب خواہش تولیہ استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح سے درست ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس میں دونوں طرح سے احادیث ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد اپنا بدن پونچھتے تھے، ٹھیک ہے، اسے ڈرائی کرتے تھے اپنی باڈی کو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ لیکن حضرت میمونہ سے میں روایت ملتی ہے، وہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پاؤں پھر دھوئے، اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدن پوچھنے کے لیے تولیہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر طرح کے ماحول کے حالات کے مطابق آسانی کر دی نا دین نے ہمارے لیے۔ کبھی ہمارے پاس تولیہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی ہم سفر پر ہوتے ہیں، کبھی ہم کس پبلک پلیس پر ہیں، کبھی ہم کہاں ہیں، کبھی ہم کہاں ہیں، تو ہر طرح کے کیس ہمارے سامنے آگے، سبحان اللہ۔ وضو کے اعضاء 1 بار یا 2 بار یا 3 بار دھونے جائز ہیں، اس سے زائد دھونا گناہ کے درجے میں آتا ہے، یہ اسکالرز کہتے ہیں، رائٹ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 1 مرتبہ دھوئے اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھوئے، لیکن اس کے بعد آپ کہیں کہ ابھی تو میرے بازو گیلے نہیں ہوئے تو 4 دفعہ بھی دھو رہے ہیں، تو 5 دفعہ بھی دھو رہے ہیں، تو 5 منٹ بازو ہی دھوتے جا رہے ہیں، تو ایسا کرنا
اچھی بات نہیں، گناہ کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کیوں دھوئے، تو دو مرتبہ کیوں دھوئے، تو تین مرتبہ کیوں دھوئے؟ تو میری بہنوں کہ اسلام وہی والی بات کہ میرے یا آپ کے لیے صرف نہیں ہے، اسلام تو سب لوگوں کے لیے آیا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پانی کی جو اپروچ ہے وہ بہت ہی محدود ہوتی ہے۔ ابھی ہم جیسے غزہ کے حالات ہی دیکھ لیں، لوگوں کے پاس کتنا کتنا پانی ہے، پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، ایک ایک لیٹر پانی کے لیے، رائٹ۔ تو ہر طرح کے حالات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے سبحان اللہ مسالے پیش کر دیے ہیں۔ کبھی ہم سفر پہ ہوتے ہیں تو اتنا پانی نہیں ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ صرف ایک ایک دفعہ بھی دھو لیں، ٹھیک ہے، لیکن میکسیمم 3 دفعہ دھونا ہے، لیکن 3 دفعہ سے زیادہ دفعہ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ اعزاد ہوئے۔ اسے احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ اعزاد ہوئے۔ اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 3 بار وضو کے اعزاد ہو کر دکھایا اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اسے احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی ہم سب کے لیے کتنی بڑی آسانی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی تھیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے، چونکہ آپ نے ایک نیک کام کیا ہے تو اس کے بعد کیوں آپ نے غلط کام کرنے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں اپنی انگلیوں میں انگلیاں دے کر نہ چلے، کیونکہ وضو کے بعد آدمی حالت نماز میں ہوتا ہے۔ اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اکثر ہم انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے ٹک ٹک کی جو آواز نکالتے ہیں نا، یہ اس چیز کے بارے میں آیا ہے اور ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے۔ ظاہر بات سارا دن آپ نے محنت کی ہوئی ہے، کھیتی باڑی کی ہوئی ہے یا کوئی بھی مزدوری کی ہوئی ہے، اور اب آپ عشاء کی نماز کا انتظار کریں تو کہیں تھکاوٹ سے نیند کی وجہ سے جھٹکے آ جاتے تھے، پھر وہ دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جب تک آپ گہری نیند میں نہیں جاتے ہیں یا ٹیک، ظاہر بات آپ ٹیک لگائیں گے تو آپ گہری نیند میں جائیں گے نا، جس وجہ سے ٹیک اور گہری نیند کا تعلق ہے، تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہلکی سی نیند آ رہی ہے اور اس میں جھٹکے لگ جائیں، سر کو 2-3 مرتبہ ایسے انسان جھٹک جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ ہی تیمم ٹوٹتا ہے۔ محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا بشرطے یہ کہ جذبات پر قابو ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیا کرتے تھے اور وضو کیے بغیر پہلے وضو سے ہی نماز ادا فرما لیتے تھے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس پہ بھی بہت سارے لوگ کویشچنز کرتے ہیں اور فضول کی بحث بنا لیتے ہیں کہ جب آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ حدیث بعد میں آئی تھی، تو جو اونٹ کا گوشت ہے وہ حدیث پہلے تھی تو وہ پھر منقطع ہو گئی اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ۔ لیکن اسکالرس کا اس پر میجورٹی کا اس پر اتفاق ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، کیونکہ واضح حدیث ہمارے سامنے ہے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ اب اس میں ہم مزید اگر باتیں کریں کہ وہ نمکین ہوتا ہے تو اس میں چکنائی ہوتی ہے، تو اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو بینگ اے مومن ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ آپ کو بہت ساری قرآن اور حدیث سے آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں جو ہماری سوچ اور سمجھ سے بالکل بیونڈ ہوتی ہیں، تو ہم اس میں بحث و مباحثہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایکچولی یہ مومن کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 آسمان
ابھی تک تو ہمارے سامنے صرف ایک ہی آسمان ہے، تو باقی 6 آسمان کہاں پر ہیں؟ لیکن چونکہ میرے اللہ نے فرما دیا ہے تو وہ 7 آسمان ہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی ہمیں اتھینٹک حدیث مل رہی ہے، وہ فیبریکیٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مل رہی ہے، اس کی چین اور اس کا ٹیکسٹ بالکل اتھینٹک ہے، رائٹ، تو پھر ہمیں اس کو ماننا پڑے گا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جو بات کہتا ہوں، حق کہتا ہوں، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو، رائٹ، آپشنز دے دی، چوائس دے دی۔ پھر اس نے سوال کیا کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور یہ شرمگاہ آپ کی اپنی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر مائیں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں، اس کے بارے میں اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ جو مائیں اپنے بچوں کے ڈائپرز چینج کرتی ہیں، تو اس میں اگر بچہ اس ایج تک ہے کہ جب تک اس ایج میں ہے جب وہ اپنی وہ پوٹی ٹریننگ کی ایج تک نہیں گیا ابھی، ٹھیک ہے، تو اگر ماں اپنے بچے کا ڈائپر وغیرہ چینج کرتی ہے تو اس میں اس کو رعایت دی گئی ہے۔ لیکن اگر بچے کی تو پوٹی ٹریننگ نہیں ہوئی، لیکن وہ پوٹی ٹریننگ کی ایج سے اوور ہو گیا ہوا ہے، لیکن وہ ماں نے نہیں کی ہے، باپ نے اس کی ٹریننگ نہیں کی، تو وہ اٹس اے سیپریٹ تھنگ۔ لیکن بچے کی ایج اوپر ہو گئی ہوئی ہے، تو اگر وہ پیرنٹس اس کو واش کرتے ہیں، اگر وہ جب بھی وہ بیتھ روم میں جا رہا ہے اس کو واش کرتے ہیں، تو پھر ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ علماء نے آگے سے رائے دی ہے مزید، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گئے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اچھا، آپ سنیں گے کہ اکثر اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ خود بھی اگر شاور وغیرہ لے رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، تو آپ کی اگر اپنی شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگ گیا لیکن اس میں آپ کی کوئی انٹینشن ایسی ویسی نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ بات کس حد تک درست ہے، لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو میرے واللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن میرے سامنے شاید اس چیز کی کوئی تھوڑی سی اس لیے سینس نہیں بنتی کہ اگر ہم اپنے بچے کا بھی ڈائپر چینج کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ہماری ناؤز بلا کوئی انٹینشنز تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن ڈائریکٹ یہ آیا بات کہ جب آپ کی شرمگاہ کو ہاتھ لگتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں میرا نہیں خیال کہ اگر آپ انٹینشنز کے بارے میں کوئی اس میں معاملہ ہے، لیکن آپ کا جیسے جی چاہتا ہے آپ جس چیز کو فالو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن میرے سامنے جو ایک حدیث اگر ہمارے سامنے کلیئر آ جاتی تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں پھر کسی اور بات میں الجھنا چاہیے۔ چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی، پھر فرمایا اس میں چکناہٹ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں نا وضو کے بعد، تو کتنا زیادہ اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ یعنی کہ آپ جب بول بھی رہے ہیں، ظاہر بات ہے اگر آپ نے دودھ پیا ہوگا اور اگر اس اچھے سے منہ کو کلین نہیں کرتے ہیں تو اس میں جو اس کی چکنائی سی ہوتی ہے، تو دودھ کی اپنی ایک ہیک سی ہوتی ہے جو آپ کے منہ سے ایک اسمیل سی آ سکتی ہے، رائٹ۔ لیکن آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں تو یہ کتنا اہم موقع ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اندر باہر سے اپنے آپ کو کلین کریں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا وضو کرتے ہوئے کہ میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہی ہوں، میں اندر باہر سے مکمل طور پر کلین ہوں، میرے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہو، میرا پیارا سا ماحول ہو نماز کا، تاکہ میں پوری خوشبو کے ساتھ نماز کو ادا کر سکوں، رائٹ۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اپنے ہاتھوں سے کبھی دانتوں سے کچھ نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی آپ جب افطاری کے بعد مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو قبول کرے اور ہمیں ہدایت دے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم کسی عام ایک باس یا ٹیچر کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے سامنے کھڑے ہیں جو آپ کے سامنے بڑی کوئی محترم پرسنالٹی ہے، اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے دانتوں سے کبھی کچھ نکال رہے ہیں، کبھی کچھ نکال رہے ہیں، اور یعنی کہ آپ کا کیا بیہیویئر وہاں پر آپ کیا ریپرزینٹ کریں گے اپنے بارے میں۔ تو یہاں پر تو ہم اپنے خالق سے ملتے ہیں، لیکن کبھی ہم منہ کو کبھی یوننگ آ رہی ہوتی ہے ہمیں، کبھی ابھی ہم الحمدللہ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم کہتے ہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین، اتنی لمبی جمائی جاتی ہے کہ سبحان اللہ ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو مانگ کیا رہے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور مدد چاہتے ہوئے اتنا لیزی ہم ہو جاتے ہیں، اتنی لمبی لمبی جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں ہمیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔
آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزی کے بارے میں استفسار کیا، اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مزی خارج ہونے سے وضو کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے سے غسل کرنا چاہیے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے. البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے، اور اس میں استحاضہ والی بہنیں بھی شامل ہیں جن کو استحاضہ کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک آواز نہ آئے یا ہوا خارج نہ ہو اس وقت تک دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. لیکن اس حدیث میں ان کے تشریح میں اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ واقعی ہوا خارج ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی آواز بھی نہیں ہے، اس کی اسمیل بھی نہیں آئی ہے، تو آپ وضو اپنا دوبارہ سے کر لیں. ٹھیک ہے. یہ وضو کا ایک طریقہ ہے جو میں آپ کے سامنے دکھانا چاہ رہی ہوں، جو مسنون طریقے سے اس کو توجہ سے دیکھیے گا تاکہ آگے جب ہم کیس سٹڈیز کریں تو آپ کے لیے آسانی ہو، اور آج جب آپ خود بھی نماز کے لیے وضو کریں تو آپ کے لیے آسانی ہو اس کو کرنے میں انشاءاللہ. بسم اللہ. The hands must be washed first from the tips of the fingers to the wrist, and this is done 3 times from the right hand, repeating the process for the left hand. Then wash your mouth and nose with your right hand, ensuring water enters both your mouth and your nose, and then clean your nose with your left hand. Repeat the process 3 times. Then wash your face from your forehead to your chin, including running your fingers through your beard if you have one. Repeat the process 3 times. Then you wash your arms from the tips of your fingers to just above your elbow. 3 times for the right arm. Repeating the process 3 times for the left arm. Wet your hands and shake them from excess water, and run your hands through your hair forwards and backwards, beginning from your forehead to the back of your head to the forehead again. Clean your ears from the inside to the outside. Then we clean our feet from the tips of our toes to just above our ankles. Clean your feet from your toes first, using your hand in between each toe, right to left. Then clean your feet 3 times. Repeat the process for your left foot, using your left hand. We finish wudu by saying, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. saying, اچھا، آپ نے دیکھا یہ وضو کا طریقہ. آپ لوگوں کو سمجھ آیا کہ آپ نے اپنے سر کا مسح کیسے کرنا ہے اور اپنے کانوں کا مسح کیسے کرنا ہے. کتنا کلیئر ہے جو انہوں نے دکھایا یہاں پر، رائٹ؟ الحمدللہ کثیرہ. چلیں آگے جو ہے نا، یہ تیمم کا طریقہ ہے، اور تیمم کا طریقہ بڑا ہی ایک آسان ہے. یہ غسل کے لیے بھی یہی ہے اور نماز کے لیے بھی یہی ہے. یہ دیکھیں، آپ نے پہلے اپنے صرف دونوں ہاتھوں کو ایسے مٹی پر مارنا ہے اور ہلکی سی پھونک مارنی ہے، اور یہ بھی اس طریقے میں ہی شامل ہے، رائٹ؟ اس کو پھونکا اور سمپل اپنے چہرے پر ایسے کر لیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے، لیفٹ کو رائٹ پر، رائٹ کو لیفٹ پر، اور کچھ بھی نہیں، سمپل تیمم کا یہ طریقہ ہے.
ٹھیک ہے. سبحان اللہ الحمدللہ کثیر وما توفیق الا باللہ. آج ہماری یہ چھوٹی سی جو کتاب تھی طہارت کے مسائل سے ریلیٹڈ پوری ہو گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کو اچھے سے سیکھنے والا اور عمل میں لانے والا بنا دے. اس کا ایک ریویو کر لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا نا. دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں کس طرح ہوں گے اور آخرت میں ان کا کیا فائدہ ہوگا. ہاتھ اور پاؤں روشن اور چمکدار ہوں گے اور آخرت میں وضو کرنے والوں کو پہچانا جائے گا. یا ہاتھ اور پاؤں عام ہوں گے اور دنیا میں ان کی عزت بڑھ جائے گی. ہاتھ اور پاؤں رنگین ہو جائیں گے اور ہر کسی کے لیے پہچانے جائیں گے. یا ہاتھ اور پاؤں صرف صاف ہوں گے لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یس ڈیفینیٹلی اٹس اے. تو اب جب بھی آپ نے وضو کرنا ہے تو اس کو پیار محبت سے کرنا ہے، کیونکہ جب آپ وضو کریں گے تو یہ جو پانی جہاں جہاں پر آپ کے لگ رہا ہے نا، یہ آپ کے چہرے، آپ کے ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے. اور اس سے آپ کو کون پہچانے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے آپ کو اس سے. ٹھیک ہے، تو اتنے ہی پیار سے اس کو کرنا ہے، اس کے اجر کو سامنے رکھتے ہوئے. جب آپ اس کا اجر سامنے رکھیں گے نا، پھر آپ سے بہت اچھے سے ہو سکے گا انشاءاللہ. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وضو میں گردن کا مسح شامل ہے یا نہیں. یس اور نو، گردن کا مسح وضو میں شامل ہے یا نہیں؟ نہیں. الحمدللہ کثیرہ. یہ اس کا مطلب ہے سب بہنوں کو بات اچھے سے کلیئر واضح ہو گئی ہے کہ وضو میں گردن کا مسح شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر عورتیں، چونکہ عورتوں کے بال مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں، تو جب آپ یہاں سے اپنا ہاتھ پیچھے لے کر جائیں گی اور جیسے بھی ہم نے ویڈیو میں دیکھا اپنا ہاتھ واپس لا رہے ہیں، تو اس میں اسکالرس کہتے ہیں جو خواتین ہیں جو کہ بال بہت زیادہ بندے میں اور مزید خراب میسی ہونے کا بھی ہو سکتا ہے، تو جب آپ واپس لائیں نا تو آپ ٹیپ کر سکتے ہیں، ایسے ایسے ہاتھ نا اپنا ٹیپ کر سکتے ہیں واپسی پر اپنے سر کو. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مقیم ہے تو اس کی مدت مسح، یہاں پر مسح غلط لکھا ہوا ہے، ٹائپ کیا ہوا ہے، غلط ٹائپ ہوا ہے. مدت مسح کا اصول کیا ہوگا؟ 1 دن اور 1 رات، صرف 1 دن، صرف 1 رات، یا کوئی مدت ہی نہیں ہے. مقیم روزہ رکھے گا. I don't know what's kind of this option. خیر، اگر کوئی شخص مقیم ہے تو اس کی مدت مسح کا اصول کیا ہوگا؟ اے 1 دن اور 1 رات. یس. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نعیمہ وضو کر رہی ہے اور وہ جاننا چاہتی ہے کہ اس موضوع پر مسح کرتے وقت ہاتھ کس طرح حرکت کریں. تو اب آپ اسے بتائیں گے کہ موضوع پر مسح کرتے وقت کیا ہاتھ کو موضوع کے چاروں طرف پھیرنا پڑتا ہے یا پھیرنا پڑے گا، وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہے. آپ اسے کیا کہیں گے کہ ہاں ہاتھ کو موضوع کے چاروں طرف پھیرنا ہے، نہیں صرف موضوع کے اوپر 1 دفعہ ہی ہاتھ کو پھیرا جائے گا. اچھا ویسے مسح کرتے وقت ایسا کیسے ہوگا؟ یس ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یس صرف 1 دفعہ پھیرا جائے گا. رائٹ. یہ دیکھیں اوپر نیچے اس کو نہیں پھیرنا، صرف سمپل اپنے ہاتھ گیلے کرنے اور دونوں ہاتھوں کو برابر نیچے سے اوپر لے جانا، بس یہاں تک سمپل، کچھ بھی نہیں کرنا. اور ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا سب کو ماشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کے دوران جو ہے وہ ہاتھ پاؤں اور چہرے کو دھونے کی تعداد کیسی ہو سکتی ہے؟ صرف 1 دفعہ دھوئیں گے، 2 دفعہ دھوئیں گے، یا 3 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، یا صرف 3 دفعہ ہی دھو سکتے ہیں؟ آل آپشنز کریکٹ. آل آپشنز آر کریکٹ. آل ویری گڈ ماشاءاللہ. یس بھی 1 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، اور 3 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں. تینوں طریقے ہم نے سنت سے ثابت ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ کثیرہ. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنی نماز ادا کی. وضو قائم تھا، بعد میں اسے ہلکی سی اونگ آ گئی، لیکن اگلی نماز سے پہلے وہ وضو دوبارہ کرے گا. کیا ہلکی سی اونگ آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا؟ ہاں، ہر قسم کی نیند آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، ہلکی اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر انسان گہری نیند میں چلا جائے یا مکمل سو جائے تو پھر وضو ٹوٹتا ہے. وضو ہمیشہ برقرار رہتا ہے چاہے نیند کسی بھی شدت کی ہو. یس بی ماشاءاللہ. یہ بھی سب کو کلیئر ہو گیا. الحمدللہ کثیرہ الحمدللہ کثیرہ. ایک شخص نے وضو کیا اور اب وضو کی دعا پڑھنا چاہتا ہے. اس نے سنا ہے کہ دعا پڑھتے وقت انگوٹھا یا انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائی جائیں. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وضو کرنے کے بعد اپنی انگلی اوپر اٹھاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے. تو کیا وضو کے بعد دعا پڑھتے وقت انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائی جائیں گی؟ الحمدللہ کثیرہ. یہ ہم نے کہیں بھی حدیث میں نہیں پڑھا کہ انگلی اوپر اٹھا کے شہادہ پڑھی جائے گی.
یس الحمدللہ ماشاء اللہ آپ سب نے بہت توجہ سے سنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے. آپ سب کے سامنے طہارت کے مسائل سے ریلیٹڈ ساری حدیثیں آئیں اور جہاں جہاں میری کوشش کی ریسرچ وغیرہ شو کی گئی, ویڈیوز کے ذریعے آپ کو بتایا گیا. اور اب مجھے امید ہے کہ آپ کسی کو بھی طہارت سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ, بیسکس جو چیزیں ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور آپ کوئی مفتی نہیں بن گئے, نعوذ باللہ, بڑا محدود سا علم ہے ہمارے پاس, لیکن جو بیسک چیزیں ہیں جو ایک بینگ اے مسلم ویمن اس کو سمجھنی چاہیے, وہ ایٹ لیسٹ ہم سب نے مل کر پڑھی. اور اگر کسی بہن کو ہماری فیملی میں, ہمارے دوست احباب میں, گلی محلے میں کسی بھی بہن کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو حدیث کے ساتھ گائیڈ کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ یس اور نو؟ جی الحمدللہ کثیرہ, الحمدللہ کثیرہ. اپنے گھروں میں خوشحال رہیں, آباد رہیں, دین کو ایسے ہی سیکھتے رہیں, اپنے عمل میں لاتے رہیں, لوگوں تک پہنچاتے رہیں, اور یہ دین کی دعوت کا کام ہمیشہ کرتے رہیں. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.